بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف، آپ کے نسب نامے کے بارے میں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف کیا ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو چند ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایک سے زیادہ ویڈیوز کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہی دیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر حضور کے اوصاف کا ایک باغ بھی پورا نہ ہوا۔ محترم سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور اگر ہم بات کریں والدہ کی طرف سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ یہاں پہ ہم آپ کو دو باتیں بتاتے چلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر میں آ کے مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بعد بہت سے ناموں میں اور بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی آپ ذکر فرماتے۔ البتہ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب عظمت و شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی کبھی انکار نہ کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سفیان نے جب کفر کی حالت میں آپ تھے، بادشاہ روم ہرقل کے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور برسوں کی خوشحالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بطن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی بشارت بن کر عالم کائنات کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے لگے۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں ہم مختلف اقوال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے تقریباً 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناب بریدہ، ختنہ کیے ہوئے اور خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان عالیشان میں جلوہ گر ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی کی شہادت میں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا، جس کا پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا: تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو تو نہیں ملا سوائے اس کے کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے
تو میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے ذریعے مجھے کچھ پانی وغیرہ پلا دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر حضرت ابو لہب یہ وہ انسان ہے کہ جو بدبخت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تھوڑی سی کمی کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ آپ نے جب یہ خوشخبری سنی تو آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیل میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا اور جھولے میں چاند کی طرف آپ انگلی اٹھا کر جس طرف بھی آپ اشارہ فرماتے چاند اسی طرف کو جھک جاتا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت کے لیے آپ جاتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کبھی کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ محترم سامعین، آگے چلتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بہت ساری خدمت آپ کی کیا کرتی تھیں۔ یہی وہ شخص تھیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا، کپڑے پہنانا اور یہاں تک کہ آپ کے کپڑے دھونے کا کام بھی یہی کام کیا کرتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ چلی گئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ دادا جان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں تربیت دی، انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی خدمت کرتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں چلے گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوں، یا کسی کو کبھی دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یہاں تک کہ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار انسان رہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ویڈیوز ضرور پسند آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔